الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء کرام طلبہ عزیز بزرگوں اور بھائیوں صحیح حدیث میں یہ واقعہ منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں نماز ادا فرمائی اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے حجرہ شریف کی طرف تشریف لے چلے تو ایک دیہاتی شخص جو وہاں آئے ہوئے تھے وہ پیچھے پیچھے چل پڑے اور جب پیغمبر علیہ السلام نے قدم رکھا اپنے حجرہ مبارکہ میں تو ان دیہاتی صاحب نے پیغمبر علیہ السلام کا مونڈھا پکڑ کر سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ ظاہر ہے کہ بڑا اہم سوال تھا، قیامت کب آئے گی؟ اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں رہتا بھی ہے کہ بھئی قیامت کب آئے گی، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ وہ تو جب آنی ہے تو آ ہی جائے گی۔ فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے قیامت کے آنے سے پہلے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم یہ پوچھتا رہے بار بار استاد سے کہ امتحان کب ہوگا، روز پوچھتا رہے کہ امتحان کب ہوگا، اور پڑھتا پڑھاتا کچھ نہیں، نہ یاد کرے نہ تیاری کرے، روز استاد صاحب سے پوچھے جی کب ہوگا امتحان؟ تو یہ سوال بھیجا ہے۔ پہلے تیاری کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر پوچھا جائے کہ بھئی کب ہوگا۔ یہی معاملہ قیامت کا ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس سال میں آئے گی، اس سے کیا غرض؟
یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کو یہ جواب دیا وَيْحَكَ مَا أَعْدَدتَ لَهَا، کہ ارے بھائی یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہاں تمہیں اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، حساب دینا پڑے گا تمہیں، تم نے کیا انتظام کیا ہے جواب دہی کا؟ وَيْحَكَ مَا أَعْدَدتَ لَهَا۔ نبی اکرم علیہ السلام کا ہر عمل امت کے لیے تنبیہ اور ہدایت ہوا کرتا۔ آپ یہ فرما سکتے تھے اس کے سوال کے جواب میں کہ مجھے نہیں پتا کب آئے گی قیامت، بات وہیں ختم ہو جاتی۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ جو پوچھنے والا ہے جیسے اسے نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا، والمسئول عنہا بعلم من السائل۔ مگر یہاں پر آپ نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ رخ پھیر دیا، اور یہ صرف اس دیہاتی شخص ہی کا رخ نہیں پھیرا، ہمارا اور آپ کا بھی پھیر دیا کہ ہم یہ سوال نہ کریں کہ قیامت کب آئے گی، سوال یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وَيْحَكَ مَا أَعْدَدتَ لَهَا۔ تو یہ بات سن کر وہ دیہاتی شخص، حدیث میں ہے کہ اپنے کو بہت کمتر سمجھنے لگے، کأن استکان لہا، حدیث میں الفاظ ہیں کہ انہیں بہت احساس کمتری کا اندازہ ہوا، اور عرض کیا کہ حضرت میرے پاس نہ تو بہت نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ اور کوئی عمل ہے، غیر انی احب اللہ ورسولہ، بس لے دے کر میرے پاس جو سرمایہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت۔ مطلب یہ ہے کہ میں فرائض بجا لاتا ہوں، برائیوں سے رک بھی جاتا ہوں، دین پر عمل بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے جو سب سے زیادہ امید ہے وہ اس بات سے ہے کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائی جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہ نماز پڑھو نہ روزہ کرو، بس محبت 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 کیا جاؤ، اسی پہ نجات ہو جائے گی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے۔ دیگر عبادات فرائض کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اور برائیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ پھر محبت کا اظہار ہو اور محبت دل میں جاگزی ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر آخرت میں قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا رہا ہے۔ المرء مع من احب۔ روایت کے راوی ہیں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کے اس ارشاد سے خوشی ہوئی، کیونکہ سب صحابہ پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت فرمانے والے تھے،
اور جب آپ نے یہ سند دے دی کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، تو اب یہ گارنٹی مل گئی کہ ہمارا حشر بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اچھائی کے لیے بھی یہ معیار ہے، اور میرے بھائیوں برائی کے لیے بھی یہی معیار ہے۔ یعنی اچھے لوگوں سے آپ تعلق رکھیں گے تو اچھوں کے ساتھ حشر ہوگا، اور برے لوگوں سے تعلق رکھیں گے تو خدا نہ کرے بروں کے ساتھ کیا ہے، حشر ہوگا۔ اس سے امت کو پیغام ملا کہ اچھے لوگوں سے آدمی روابط رکھے، ان سے دلی تعلق رکھے، ان کے طریقوں پر چلے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو انشاءاللہ ان کا رنگ چڑھے گا، اور آخرت میں انہی کے ساتھ اللہ تعالی حشر فرمائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور رہو سچے لوگوں کے ساتھ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ ایمان والے، اعمال والے، نیکی کرنے والے، اللہ کے وعدے کے مطابق زندگی گزارنے والے، وہ سچے لوگ۔ سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچوں کے ساتھ ہی اٹھو گے، انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی رکھے۔ بہت ہی شکر کا مقام ہے کہ اس گوردہ علاقے میں، جہاں اب سے چند سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دینی تعلیم کا ایسا مرکز اور ادارہ قائم ہو جائے گا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی توفیق ہے۔ علاقے کے سبھی لوگوں کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ یہاں پر ایسا ادارہ قائم ہوا، اور شکر کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح بھی ہو سکے ادارے کا تعاون کریں اور اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ کسی بھی آبادی میں دینی تعلیم کا نظم ہو جانا اس آبادی والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بچے قرآن پڑھ لیں، دین پڑھ لیں، دینی معلومات انہیں حاصل ہو جائیں۔ کتنے ایسے شہر ہیں، دیہات ہیں، جہاں دور دور تک کوئی مکتب بھی نہیں ہے، ایسے علاقوں میں بھی ہم ہو کر کے آئے ہیں، ترستے ہیں کوئی پڑھانے والا مل جائے، کوئی تعلیم کا نظم ہو جائے۔ اللہ نے یہاں گھر بیٹھے تعلیم کا اچھا موقع فراہم کر دیا، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ مدارس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک یہاں پڑھا جاتا ہے، فرشتوں کا یہاں اجتماع ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، کتنی آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ ان اداروں کی وجہ سے علاقوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ ان کی قدر ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ان دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں۔ ان حضرات نے بھی اس کی تعمیر میں، ترقی میں اور اس کو پروان چڑھانے میں اپنی صلاحیتیں صرف کی ہیں اور کر رہے ہیں۔
یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے جو اللہ نے ان سے لی ہے۔ ہماری دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنے والے بچوں کو علم نافع عطا فرمائیں، اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں، منتظمین معاونین کو بھی اجر جزیل عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔